ایک بیچارہ نشے میں مبتلا شخص، ہم نے اس کی بڑی منتیں کی، خدا کا واسطہ چھوڑ دے نشے کو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے۔ ظالم 20 25 گولیاں کھاتا تھا، ولیم ٹن کی 25 گولیاں ایک ہی دفعہ میں، ایک کھانے کے بعد آدمی مدہوش پڑا رہتا ہے۔ یہ ظالم 25 گولیاں کھا لے۔ میں نے کہا آج کتنی کھائی ہے؟ ڈبہ نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو میں نے کہا اچھا، میں نے نکالا پتا، 6 گولیاں تھی۔ میں نے کہا اس میں کتنی تھی؟ کہہ رہے اس میں 30 تھی۔ ابھی کتنی ہے؟ میں نے کہا 6۔ پہلے کہہ رہا تھا آج میں نے کم کھائی، پھر کہتا ہے نہیں آج تو 24 کھائی ہیں، 24 گولیاں کھائی ہیں۔ سوتے نہیں ہو؟ نہیں سوتا نہیں ہوں، 5 دن نہیں سوتا، 4 دن نہیں سوتا، کبھی گھنٹہ سو لیا تو سو لیا۔ پاگل ہو جائے گا چند دن میں، پھر پاگل ہو جائے گا۔ تھوڑی دن کی جوانی جتنی برداشت کر سکی، پھر جب دماغ میں ضعف پیدا ہو جائے گا، پھر ہلاک برباد ہو جائے گا۔ تو میں نے بڑی منتیں کی، میں نے کہا خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دو۔ شیطان اور نفس بہانے سے یہ کام کرواتے۔ کوئی غم لگ گیا، اب غم کو مٹانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، غم کو ارے غم کا علاج، مصیبت کا علاج کیا معصیت ہے، گناہ ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ؟ شیطان نے سبق پڑھا ہے۔ ٹیوٹر تمہارا کون ہے؟ ٹیچر تمہارا کون ہے؟ ٹیچر شیطان۔ کون ٹیچر ہے؟ کہاں کون ٹیچنگ کر رہا ہے تمہاری؟ کہاں تم ٹیوشن لیتے ہو؟ کون تمہارا ٹیوٹر ہے؟ ٹیچر شیطان ظالم، وہ الٹے سبق پڑھاتا ہے، غم میں گناہ کرو۔ ارے بھائی غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے۔ لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے۔ آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے ہیں۔ آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے، لیکن خدا کی رحمت و کرم، مہربانی، عنایت تائب ہو گئے۔ پہلے تو کہا نہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہم نے کہا چھوڑ دو بھائی، خدا کا واسطہ چھوڑ دو، اللہ کی محبت میں چھوڑ دو، اللہ کی محبت میں چھوڑ دو، اس غم کو اٹھا لو۔ کہا کہ لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا، صرف 6 کھاؤں گا۔ میں نے کہا 6 نہیں، چلو تم 5 کھاؤ، اگر تمہیں کھانی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کھاؤ، لیکن 5 بھی نہیں کھاؤ، چھوڑ دو خدا کا واسطہ۔ کہا اچھا چھوڑ دی، توبہ کر لی، مجھ سے وعدہ کر کے خدا اپنی رحمت و کرم سے بچا لے۔ کہا لیکن بہت میری حالت خطرناک ہو جاتی ہے، غصہ اور بے چینی اور پریشانی۔ میں نے کہا کتنے دن تک؟ بہت زیادہ، ہفتے تک رہے گی حالت تمہاری ایسی؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا یہ 1 ہفتے کا غم اور تکلیف جہنم سے کم ہے، جہنم سے کم ہے۔ 1 ہفتے کی تکلیف اللہ کے راستے کا غم ہے، اٹھا لو بھائی، خدا را اٹھا لو۔ تو اللہ کی رحمت و کرم سے تائب تو ہو گئے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے بری صحبت کو چھوڑنا۔ ان لوگوں میں جا کے بیٹھ گئے جو نشوں سے غم مٹاتے ہیں، تو پھر دوبارہ ان بدماشیوں میں مبتلا ہو جائے گا، ان بدماشیوں۔ اچھا ہم لوگ ایسے نشوں میں مبتلاؤں پر تعجب تو خوب کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے سے غافل رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ حرام نشے لگے ہوئے ہیں، کسی کو رشوت کا حرام نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو سود کا حرام نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو بد نظری کا حرام نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو زنا کا حرام نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو لونڈے بازی کا حرام نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو نیٹ کی بدماشیوں کا حرام مزہ لگا۔ یہ وہی ہے، سب وہی نافرمانیوں کے نشے کی مختلف اقسام ہیں، نافرمانیوں کے نشوں کی مختلف قسمیں، ان میں سے یہ بھی اقسام ہے۔ کوئی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، کسی کو بے ضرورت بھیک مانگنے کا ناجائز نشہ لگا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بھیک مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، مخلوق سے بھیک مانگنے کی، اللہ سے بھیک مانگنے کی عادت نہیں، مخلوق سے بھیک مانگنے کی عادت ہے۔ مخلوق کے سامنے عرض احتیاج کا ایک نشہ لگا ہوا ہے، معلوم نہیں کیسے۔ نشوں کی وجہ سے کتنے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ بیچارہ وہ بیوی کو لہو لہان کر دیا مار مار، اور اماں کی پٹائی کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ کہیں سے بھی جا، بدکاری کر، کچھ بھی کر، مجھے پیسے دے، مجھے نشہ کرنا ہے۔ اس کی اماں بھی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، بیوی بچے بھی بھاگ گئے، ابھی اکیلا گھوم رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ بری صحبت ہے، بری صحبت کا اثر۔ شروع تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرتا آدمی، پھر اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے۔ تو کتنے پاگل ہو رہے ہیں یہ نشے کر کر کے۔ ابھی آج کل یہ حرام نشے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا کہ میرا بھائی شراب پیتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیتا ہے، ماں کی پٹائی کرتا ہے۔ ام الخبائث ہے یہ شراب، ام الخبائث، عقل خراب ہو جاتی عام ہے آج کل بھائی۔ ایسے لوگ ہیں اسی معاشرے میں، بس تعلیم تو خوب دنیاوی انہوں نے حاصل کی، بڑی بڑی ڈگریاں، لیکن تقوی نہیں سیکھا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، شریعت، دین پر عمل نہیں سیکھا۔ تو شراب اور شباب، عہدے مل گئے، مال آ گیا، کیا کریں؟ یہ 2 چیزیں سوچتی ہیں زیادہ، نشے اور بدکاریاں۔ پھر 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔
اور یہ نشوں حرام نشوں کی عادت بھی چھپی نہیں رہتی ہے. نشے کی جو عادت ہے نشے کی وہ بھی ظاہر ہی ہو جاتی ہے، دیر سویر اس کا ظہور ہو جاتا ہے. لیکن نشے کرنے والے، شراب پینے والے، چرس، ہیروئن، طرح طرح کے نشوں میں مبتلا، کوئی تہجد پڑھتے تو نظر نہیں آتے ہوں گے آپ کو، خوب جناب سجدوں میں اشکبار ہیں. شاعر کہتا ہے دنیا کی شراب پینے والا پی کے ادھر ادھر پڑا تھا، کہیں کہتا ہے پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میخار جو کل، جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا، کسی کتے نے پیشاب کیا تو بولا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا. دنیا کی شراب کا اثر. دنیا کے حرام نشوں میں مبتلا اپنے کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. نشئی سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں. اب کسی نشئی نے آپ کو پکڑ لیا تو کتنی بیزاری آتی ہے. آدمی سوچتا ہے کس طرح بھاگوں، اب بھاگوں تو یہ بھاگنے نہ دے، اور کھڑا رہوں تو بڑی پریشانی ہے. نہ نگلا جائے ہے مجھ سے، نہ اگلا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے. نہ ٹھہرا جا رہا ہے، نہ بھاگا جا رہا ہے. نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق، عجب کشمکش میں رہی جان عاشق. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ قبض باطنی میں مبتلا ہوں. میں نے کہا کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہو؟ کہتے گناہ تو کوئی یاد نہیں ہے کوئی ایسا، البتہ چرس پیتا ہوں. اب اس کے ساتھ تجھے بستے بات نہیں نصیب ہوگا. چرس کے ساتھ بھی اب کیسے سلوک طے ہوگا بھائی؟ استغفر اللہ. ایک آدمی بیچارہ مجھے اصرار کرتا رہا اس طرح مختلف باتیں کر کے کہ جیسے میں جب چرس پی لیتا ہوں تو پھر میں ہر غیر اللہ سے بچتا ہوں، تو ہر گناہ سے بچنا میرے لیے آسان ہے. میں نے کہا تو خلیفہ مجاز چرس بننا چاہتا ہے، لگ رہا ہے اجازت لینا چاہتا ہے کہ میں چرس کی اجازت دے دوں. میں نے کہا یہ سب ڈرامے بازی ہے، چھوڑ. سارے غیر اللہ سے بھی بچنا ہے، اس غیر اللہ سے بھی بچنا ہے. نفس الٹی پٹی پڑا تھا. ہر غیر اللہ بالکل یعنی ٹن رہے گا تو کس غیر اللہ میں مبتلا ہو، بالکل ہی ٹن ہو جائے گا پی پلا کے، تو پھر تجھے غیر اللہ کیسے نظر آئے گا دوسرا کوئی. استغفر اللہ. یہ نشے بھی، اور کبر کا نشہ، عجب کا نشہ، لڑکیوں کا نشہ، طرح طرح کے نشوں میں مبتلا عقل کو خراب کر دیتے ہیں یہ نشے. ایک اس محبوب حقیقی کے عشق کا نشہ، یہ ہے پاکیزہ ترین نشہ. یہ نصیب انبیاء ہے، یہ نصیب صحابہ ہے، یہ نصیب اولیاء ہے، یہ نصیب مومنین ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں. اللہ کے عشق اور محبت کا نشہ نہیں کیا، اہل اللہ کی صحبت سے بھاگے، کونوا مع الصادقین کا اہتمام نہیں کیا، تو کوئی لڑکیوں کے عشق میں نشے میں پڑا ہوا ہے، کوئی لڑکوں کے عشق میں نشوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہیروئن کا نشہ، پاؤڈر کا نشہ، کوئی آئس کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ. حرام نشے، سارے حرام نشے. دنیا کے نشوں سے عقل میں فتور آتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت اور عشق کے نشے سے عقل منور ہوتی ہے، عقل سلیم بن جاتی ہے، صحیح فیصلے کرتی ہے. کہ اہل اللہ کی جو عقلیں ہیں، بڑے بڑے عقلاء کی عقلوں کی بھی دستگیری کرتی ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم نصیب فرمائے. نشہ خمر کوہن ہے بے مثال، دور میں 80 سالہ جام ہے، 80 سالہ جام ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے عشق و محبت کا نشہ کرنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، اشد محبت. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کا نشہ تو ایسا ہے کہ تھوڑا کھٹا چٹا دو تو وہ نشہ اترنے لگتا ہے. ایک اللہ کے عشق و محبت کا نشہ ہے کہ گردنیں کٹ جاتی ہیں، نشہ نہیں اترتا. فزت ورب الکعبہ، صحابہ کہتے کہ رب کعبہ کی قسم، شہادت کے وقت بھی کہتے ہم کامیاب ہوئے. تو گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن یہ نشہ نہیں اترتا. اللہ ہم سب کو اپنے عشق و محبت کا نشہ نصیب فرمائے. یہ نہایت پاکیزہ، ستھرا، صاف، لطیف، حقیقی نشہ ہے. اللہ کی معرفت کا نشہ، محبت کا نشہ. بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل، لیکن بقدر ظرف الگ ہے نصاب دل. حرام آرزوؤں کو خون کرنے سے دل کی شراب بنتی ہے، اللہ کی معرفت کی شراب بنتی ہے.